السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کلینکل سائیکالوجسٹ بختاور شیخ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹ از اے اسکیزوفرینیا ڈس آرڈر۔ اسکیزوفرینیا کیا چیز ہوتی ہے، یعنی کہ کون سا ڈس آرڈر ہے، اس کی کازز کون کون سی ہیں، اس کے سمٹمز کون کون سی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ آن لائن سیشنز کی بکنگ کے لیے آپ دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کوئریز وغیرہ ہو اس ڈس آرڈر کے بارے میں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ واٹ از اے اسکیزوفرینیا؟ اسکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کرونک مینٹل النس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو جن لوگوں کو بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی کچھ سمٹمز ہوتی ہیں جیسے ڈیلیوژنس، ہیلوسینیشنز، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کی ڈس آرگنائز اسپیچ ہوتی ہے، ان کو چیزوں کو سمجھنے میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی سوسائٹی میں کوئی بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، کسی بھی کام کرنے کو دل نہیں لگتا ہے۔ اور ہیلوسینیشنز کیا چیز ہیں اور ڈیلیوژنس کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی آگے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں بات کروں گی کہ واٹ از اے ہیلوسینیشنز اینڈ واٹ از اے ڈیلیوژنس۔ ہیلوسینیشنز ایسی چیزیں یعنی کہ جو ہیلوسینیشن وہ ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ فالس بلیف ہیں، یعنی کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں لگتی ہیں کہ آپ کے کوئی بھی یعنی کہ آپ کے غلط بلیف بن جاتے ہیں، غلط آپ ججمنٹ کرتے ہیں، آپ کو اس طرح کی سوچیں آتی ہیں۔ اور ڈیلیوژن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹریم لیول کے اوپر فالس ججمنٹ کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسروں کے بارے میں۔ اس کے علاوہ آپ کی بالکل بھی موٹیویشن نہیں رہتی ہے کسی بھی کام کرنے کو، آپ کا دل نہیں کرے گا، آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، آپ کو جو چیزیں بہت ایزیلی سمجھ آ جانی چاہیے وہ ایک انسان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہیں۔ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہیں، یعنی کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کھانا پینا کس طرح سے کرنا ہے یہ چیز بھی بھول جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نیگیٹو سمٹمز بھی ہو سکتی ہیں اور پازیٹیو سمٹمز بھی۔ اچھا، اب اس کی ڈیوریشن ہم لوگ کتنا کہتے ہیں کہ یہ ایٹ لیسٹ 6 منتھ تک آپ کو پرسسٹ یعنی کہ سمٹمز آئیں گی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی سمٹمز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹریٹس آنی سٹارٹ ہوگی، یعنی کہ آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کوئی انسان اس چیز کا وہم و گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ کو کانوں میں آوازیں سنائی دے رہی ہیں یا آنکھوں کے سامنے کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر ہمیں یہ پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان کو اس طرح کے سمٹمز آ رہی ہیں۔ تو بہتر یہ کہ جیسے ہی کوئی انسان 15 یا 20 دن تک یہ کلیم کرے تو آپ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں تاکہ آپ اس کے فل بلوم سے بچ سکیں۔ اب اس کی کازز ملٹیپل کازز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو ایموشنلی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، وہ جیسے یعنی کہ انکریز اور ڈیکریز ہو جائے تو انسان کا کوئی بھی یعنی کہ ایونٹ ہے وہ ٹریگر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جینیٹیکلی بھی ہو سکتی ہے۔ موسٹلی اسکیزوفرینیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جینیٹیکلی انسان کی جینز میں شامل ہوتی ہے اور یہ بیماری آگے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو آپ کو اپنے ذہن میں اسکیزوفرینیا کے بارے میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اسکیزوفرینیا کبھی بھی یعنی کہ کیوریبل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیوریبل ہو سکتا ہے، ریسرچز میں اس طرح سے ہے، کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جو مکمل اس کا خاتمہ نہ ہو۔ مکمل خاتمے سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جڑ سے ہی ختم کر دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کی میڈیکیشن ساری زندگی کھانی ہے، اس وقت تک کھانی ہے جب تک آپ کا ڈاکٹر کہے گا۔ آپ وداؤٹ ڈاکٹر کے اپنی میڈیسن کو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ میڈیسن لیں گے، میڈیسن لینے سے جو ہوگا آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کی جن کو ڈوپامائن ہوتے ہیں، نیروفرائن ہوتے ہیں، ان کی سپیڈز جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں، جس کے ریئیکشنز کچھ کے سلو ہوتے ہیں اور کچھ کے بوسٹ اپ کیا جاتا ہے۔ اینٹی سائیکوٹک اور اینٹی ڈپریسنٹ دونوں دی جاتی ہیں، وہ آپ کو سائیکیٹرسٹ ہی پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کبھی بھی کوئی کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو میڈیکیشن بالکل بھی پرسکرائب نہیں کرے گا۔ ایک بات کو یہ بھی آپ کو ذہن میں بٹھانی ضروری ہے کہ اس کے پاس ایتھیکلی اس چیز کی یعنی کہ
انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، نہ اس کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بالکل بھی میڈیسن دے۔ اس کے علاوہ آپ CBT وغیرہ اپلائی کروائیں، کوگنیٹو بیہیورل تھراپی، جیسے ہی سمٹمز تھوڑی سی کم ہو آپ سائیکالوجسٹ سے بھی کنسلٹ کریں، تاکہ وہ آپ کو زندگی میں کس طرح سے آپ نے اپنی روٹین کو مینیج کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ڈیلی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا ہے، آہستہ آہستہ وہ آپ کو چیزیں ٹیچ کرے گا، کیونکہ اس انسان کو بالکل بھی اپنے ہوش و حواس نہیں ہوتا ہے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا ہے۔ وہ پھر سائیکالوجسٹ ایک ایک چیز کو، جیسے بچوں کو ایک ایک چیز سکھائی جاتی ہے، سائیکالوجسٹ ایک ایک چیز بتاتا ہے۔ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کی زندگی میں بے جا مداخلت نہ کریں، ان پیشنٹس کے ساتھ بالکل بھی گرجز نہ بنائیں، ان کو بار بار ٹونٹ نہیں کریں، کمنٹ نہ کریں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹریگر کرنے سے اور اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو آنے سے بچا سکتی ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔